الف سے اللہ، بے سے بسم اللہ۔ پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو، صحت مند ہو اور خوش بھی ہو۔ لو بھائی، آج کی کہانی سنو۔ کسی جنگل میں بہت بڑا درخت تھا۔ اس پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے گھونسلے تھے۔ چڑیا تھی، کبوتر تھے، فاختہ تھی اور نیلی پیلی کئی طرح کی چڑیاں تھیں۔ ان سب نے اس پر اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ وہیں وہ انڈے دیتے، وہیں ان کے چھوٹے چھوٹے چوزے نکلتے اور پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے اور وہ اڑ جاتے اور چڑیا پھر نئے سرے سے اپنے گھر کو بنانے سنوارنے لگتی۔ بہت سال سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے، لیکن کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی، اس لیے کہ سب مل جل کر رہتے تھے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ پھر بچوں ایسا ہوا کہ اس درخت کے نیچے ایک سانپ آ کر رہنے لگا۔ اس نے درخت کی جڑوں میں اپنا بل بنا لیا اور وہ وہیں رہنے لگا۔ یہ سانپ کہیں باہر سے آیا تھا، اس جنگل کا رہنے والا نہیں تھا۔ وہ اس جنگل کے اس قاعدے کو نہیں جانتا تھا کہ یہاں سب مل جل کر رہیں گے اور کوئی کسی کا نقصان نہیں کرے گا۔ تو بچوں ایسا ہوا کہ اس سانپ نے یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے جانور تھے انہیں اپنا آسان شکار سمجھنا شروع کر دیا اور وہ انہیں پکڑ کر کھانے بھی لگا۔ اور اگر وہ جانوروں کو نہ کھا پاتا تو اسی درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور کسی بھی گھونسلے میں گھس کر وہاں سے پرندوں کے انڈے کھا جاتا یا ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے نکلے ہوتے وہ کھا جاتا۔ اب چڑیا یا فاختہ یا کبوتر تو بچوں آپ کو پتا ہے کتنے معصوم، کتنے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، پرندے ہیں، لیکن یہ کسی سے لڑ نہیں سکتے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اسی لیے وہ بیچارے رو دھو کر چپ ہو جاتے کہ اب سانپ کو کیسے منع کریں۔ بڑی مشکلات پڑی تھی۔ سانپ اکثر ان کے انڈے کھا جاتا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا، یا پھر اگر وہ زمین پر ہوتا تو کسی خرگوش کو پکڑ لیتا یا کسی چوہے کو پکڑ کر کھا جاتا اور اس طرح کسی نہ کسی جانور کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ سارے جانور بہت پریشان تھے، خاص طور پر اس درخت پر رہنے والے پرندے۔ ان کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیسے اس بلا سے جان چھڑائیں۔ پرندے اپنا دانہ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دور دور تک اڑ کر جاتے تھے۔ ایک چڑیا ایک دن اسی طرح اڑ کر پاس کے ایک گاؤں میں پہنچی تو وہاں اس نے ایک بڑھئی کو، بڑھئی جو لکڑی کی چیزیں بناتے ہیں، اسے لکڑی سے مختلف چیزیں بناتے دیکھا۔ وہ بڑی اچھی اچھی چیزیں بنا کر رکھ رہا تھا، جسے لوگ آ کر دیکھتے اور جو انہیں پسند آتی وہ لے جاتے۔ چڑیا نے اس کی بنی ہوئی ساری چیزیں دیکھی اور اسے لگا کہ شاید یہ شخص ہماری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی۔ چڑیا کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر بڑھئی کو بڑا اچھا لگا، اتنا معصوم سا جانور اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، چڑیا تمہیں کیا چاہیے؟ چڑیا رونے لگی۔ بڑھئی پریشان ہو گیا، اسے یقیناً کوئی بہت بڑا وہ دکھ ہے یا بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ چڑیا مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، اگر میں تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہوا تو میں ضرور کروں گا۔ چڑیا نے اسے سارا قصہ کیا سنایا، کس طرح سانپ باہر سے کہیں آ کر درخت کے نیچے رہنے لگا ہے اور وہ کس طرح ان کے گھونسلوں میں سے انڈے نکال کر کھا جاتا ہے۔ بڑھئی کو بھی یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوا کہ سانپ کو سوچنا چاہیے اتنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو وہ کیوں ستا رہا ہے۔ بڑھئی نے کہا، اچھا چڑیا تم ایسا کرو، مجھے 1-2 دن دو، میں کچھ سوچتا ہوں اس سانپ کا علاج۔ چڑیا گئی، خوش گھر آئی اور سارے جانوروں کو بتانے لگی کہ کس طرح پاس والے گاؤں کے بڑھئی نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اب
انشاءاللہ ان سب کی جو مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سارے جانور خوش ہو گئے۔ اب وہ خوشی خوشی انتظار کرنے لگے۔ 2-3 دن کے بعد چڑیا پھر اس کے پاس گئی اور اس نے ان سے کہا کہ ہماری مشکل کا کوئی حل نکالا۔ اس بڑھئی نے بتایا کہ یہ دیکھو، میں نے ایک پنجرا بنایا ہے اور اسے میں تمہارے درخت پر لٹکا دوں گا، تو تم اب کی بار اس میں گھونسلہ بنانا اور اس میں انڈے دینا، اور سانپ جب تمہارے انڈے کھانے کے لیے آئے گا تو وہ اس پنجرے کے اندر بند ہو جائے گا اور میں اسے کہیں دور پھینکاؤں گا۔ چڑیا بہت خوش ہو گئی۔ بھڑئی نے اسے کہا کہ چلو مجھے اپنا درخت دکھاؤ تاکہ میں یہ پنجرا اس پر لٹکا دوں۔ چڑیا خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ بھڑئی نے درخت کی اونچی والی ٹہنیوں پر وہ پنجرا لٹکا دیا۔ تو سارے پرندوں نے طے کیا کہ اس بار وہ اس وقت تک اپنے گھونسلوں میں انڈے نہیں دیں گے جب تک اس سانپ سے نجات نہیں مل جاتی۔ تو بچوں، منصوبے کے مطابق چڑیا نے اس پنجرے کے اندر اپنا گھونسلہ بنایا اور اس میں انڈے بھی دیے۔ اب سانپ اوپر چڑھتا، درخت پر چڑھتا۔ اب سانپ درخت پر چڑھتا، سارے پرندوں کے گھونسلوں میں جھانکتا، لیکن کسی گھونسلے میں انڈے نہیں تھے۔ وہ بھوکا رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ چڑیا اوپر درخت کی اونچی والی شاخوں میں لٹکے ہوئے پنجرے میں تنکا تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بنا رہی ہے۔ اور پھر چند دن گزر گئے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب چڑیا نے اس گھونسلے میں انڈے بھی دیے ہوں گے۔ وہ بڑا ہنسا کہ اسے چڑیا بڑی بیوقوف لگی کہ یہ کیا سمجھ رہی ہے کہ میں اوپر والی شاخ پہ نہیں چڑھ سکتا، میں تو سانپ ہوں، میں تو کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں۔ وہ اسی تسلی میں رہا کہ چلو اس کو انڈے دینے دو، پھر وہاں چل کے اس کے انڈوں کی دعوت اڑائیں گے۔ تو بچوں، ایسا ہوا کہ چڑیا نے گھونسلہ بھی مکمل کر لیا اور اس میں انڈے بھی دے دیے، اور جان بوجھ کر وہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر جاتی اور وہاں بیٹھتی اور پھر اس کے سامنے سے اڑ کر باہر جاتی تاکہ سانپ کو پتہ چلے کہ گھونسلہ خالی ہے۔ سانپ نے بھی انتظار کیا۔ تو ایک دن جب چڑیا اس کے سامنے سے اڑ کر دور چلی گئی تو اب اس نے سوچا کہ آج اس گھونسلے کا پتہ کرنا چاہیے، اگر اس میں انڈے ہیں تو چلو آج ان پر ہاتھ صاف کریں۔ چنانچہ وہ درخت پر چڑھا اور اوپر والی شاخوں پر پہنچ گیا۔ اب بچوں، چڑیا تو ہلکی پھلکی سی ہے، اس کا تو وزن ہوتا ہی نہیں ایک طرح سے، اور بھڑئی نے جو پنجرا بنایا تھا اس نے بھی خاص ایک لکڑی ایسی سے بنایا تھا جس کا زیادہ وزن نہیں ہوتا، اسی لیے تو وہ اوپر والی شاخوں پر لٹکا ہوا تھا، ٹوٹ کر گرا نہیں۔ اب سانپ نے یہ سمجھا کہ چڑیا جو اس سے اپنے انڈے چھپا رہی ہے تو اسے اس کا مزہ چکھانا چاہیے۔ وہ تیزی سے اوپر چڑھ گیا اور شاخوں پر سے ہوتا ہوا اس پنجرے کے قریب پہنچ گیا۔ اب بچوں، سانپ بھاری تھا، بڑا تھا، اس کے وزن سے ٹہنیاں جھکنے لگی، کچھ تڑکنے بھی لگی، ان کی ٹوٹنے کی آواز بھی آنے لگی، لیکن سانپ کو پنجرے کے اندر جو گھونسلہ تھا اس میں انڈے نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے دھیان میں ایسا گم تھا کہ اس نے ان باتوں پر غور ہی نہیں کیا۔ اس نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ پنجرے میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ بچوں، جیسے ہی وہ پنجرے میں پہنچا، اب وہ سارا ایک جگہ بل کھا کر اکٹھا ہو گیا تھا، اس کا وزن ایک جگہ آ گیا۔ پنجرا اور درخت کے ٹہنی دونوں ہی نازک تھے، وہ اس کا وزن برداشت نہیں کر سکے اور ٹہنی ٹوٹ گئی، پنجرے سمیت نیچے زمین پر آ گئی۔ اب بڑھئی نے پنجرے کو اس طرح بنایا تھا کہ جیسے ہی وہ جھٹکے سے زمین پر گرا، ٹھک کر کے اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ سانپ اندر قید ہو گیا۔ اب وہ نہ کہیں نکل سکتا تھا نہ کہیں جا سکتا تھا۔ اسے انڈوں کی دعوت اڑانے کا جو شوق اس کے دل میں تھا وہ تو دل میں ہی رہ گیا، اسے تو اپنی جان کی پڑ گئی کہ اب وہ کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پائے۔ لیکن بچوں، دوسروں کو ستانے کا انجام تو پھر ہوتا ہی ہے نا۔ آپ معصوم جانوروں کو تنگ کرتے رہے تھے،
तो सांप मियाँ आज फिर आप भी भुगते। सांप को इस तरह पिंजरे में बंद देखकर सारे परिंदे बहुत खुश हुए। वो इतनी खुशी से चहचहाए और उन्होंने इतने दरख्त के गिर्द चक्कर लगाए, इतने लगाए, हत्ता कि वो पिंजरे के गिर्द भी आकर चक्कर लगाते रहे और सांप को चिढ़ाते रहे। सांप को गुस्सा तो आता रहे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो तो पिंजरे में बंद था। वो वहीं बैठा रहा। वो दिन गुजर गया। अगले दिन सुबह सुबह बढ़ई वहाँ आया और जब उसने देखा कि उसके मंसूबे के मुताबिक सांप ने पिंजरे में दाखिल होकर अंडे खाने की कोशिश की है और पिंजरे समेत नीचे आ गिरा है, तो उसने पिंजरे को उठाया और लेकर चल दिया। अब उसे पता था कि सांप को कहीं ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ से वो दोबारा वापस ना आ सके और यहाँ के छोटे छोटे जानवरों को तंग ना करे। वो उसे लेकर चलता गया। बहुत दूर जाकर उसे एक दरिया मिला तो उसने वो पिंजरा दरिया में फेंक दिया। दरिया की मूंज और लहरें पिंजरे को बहाती हुई आन की आन में कहीं का कहीं ले गई। अब जाहिर है जब तक दरिया में कोई रुकावट ना आ जाती या कुदरती तौर पर वो किनारे तक ना जा लगता, तब तक सांप का पिंजरे में से निकलना या बच जाना नामुमकिन था। बहुत दूर जाकर हो सकता है लहरों के ज़ोर से, उनके पटकने से पिंजरा टूट गया हो या सांप बच ही गया हो, लेकिन इसका किसी को पता नहीं है। अलबत्ता वो सांप दोबारा उस जंगल में उस दरख्त के पास नज़र नहीं आया और वहाँ परिंदे फिर से खुशी खुशी रहने लगे और अपनी ज़िंदगी उसी खुशी के साथ गुजारने लगे जैसे वो गुजारते आए थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि कमज़ोर को सताने का अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर वक्ती तौर पर कोई हमारे बुरे अमाल का बदला नहीं दे सकता, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम हमेशा बचे रहेंगे। अल्लाह ताला बुरे को उसके अंजाम तक किसी न किसी सूरत पहुंचा देते हैं। वो मजबूर की और मजलूम की ज़रूर मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी कमज़ोर को, किसी मजबूर को नहीं सताना चाहिए। ये थी आपकी आज की कहानी। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथी बनो